پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جب اچھا کام کرنے کا موقع ہمیں ملے تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بہت اہم سبجیکٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سبجیکٹ یا موضوع جو ہے بہت اہم ہے، لیکن بہت عادی اور عام موضوع ہے، جس کو سنتے ہی ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور فوراً تصور جو ہے ہمیں اپنے پیسوں کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو کیسے بچا کر اپنی جیبوں میں اور اپنی تجوریوں میں باقی رکھیں۔ موضوع ہے صدقے کا، اور صدقے کی اہمیت جو ہے اسلام کے اندر کیا ہے۔ بلکہ موضوع تو کچھ یہ ہونا چاہیے کہ صدقے کی اہمیت جو ہے ہمارے لیے کیا ہے اسلامی تعلیمات کے اندر، اس لیے کہ صدقے کا اثر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ہم پہ پڑتا ہے، اس کا فائدہ سب سے پہلے ہمیں لوٹ کے آتا ہے۔ ہاں، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی زندگیاں اللہ کے کرم سے بن سکتی ہیں، سنور سکتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے اپنے صدقے سے ہماری زندگی کیسے سنورتی ہے اور کیسے بنتی ہے۔ تو اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ باتیں کریں گے۔ موضوع بہت اہم ہے، اور موضوع جو ہے بہت لمبا چوڑا ہے، اس میں کافی وسعت ہے۔ اس مختصر وقت میں ہم ان ساری باتوں پہ توجہ نہیں دے سکتے۔ کسی اور سیریز میں مختلف ایپیسوڈ بنا کر ہم تفصیل سے اس موضوع پہ انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں ہم الگ تھلگ نہیں ہوتے ہیں۔ اس سوسائٹی میں ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی تعلیمات کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی صرف ہمارے اپنے فائدے کے لیے صدقے کی اہمیت کو بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہمیں اس سوسائٹی میں جس میں ہم رہتے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان جو فرق بنایا ہے، کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے، کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے، کچھ لوگ محتاج ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، کچھ لوگ علم نہیں حاصل کر پاتے، کچھ لوگوں کے پاس اچھے اخلاق ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے موقع ہوتے ہیں سیکھنے اور سکھلانے کے علاوہ جو ہے صدقہ کے، اور اس موضوع پہ ہم مختصراً بات کریں گے کہ صدقے کا مفہوم جو ہے کس طریقے سے یہ صرف جو ہے ہمارے اپنی دولت اور پیسوں سے وابستہ نہیں ہے،
بلکہ جو ہے ہمارے پورے کیریکٹر اور ہماری پوری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف مہربانی ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی میں اللہ نے یہ مواقع ہمارے لیے پیدا کیے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ جو فائدہ جو پہنچانے والی جو بات ہے یہی تو صدقہ ہے، یہی تو صدقہ ہے۔ تو ہماری رمضان کی جو سیریز ہے یہ ہے تقوی کے بارے میں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ صدقہ اور تقوی کا کیا تعلق ہے۔ صدقے اور تقوی کا جو کانسیپٹ ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 2 آیتیں پڑھ کے اس کی تشریح کروں گا۔ پہلی آیت تو جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، اور سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیتیں ہیں وہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے جو لوگ جو ہے تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ تقوی جو ہے اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں اخلاص اور الہیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس سے انہیں ہدایت مل جائے گی کہ اللہ سے قربت کیسے حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے المتقین کے اوصاف بیان کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اہل تقوی وہ لوگ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس دولت میں سے اور ان خوبیوں میں سے جو ہمیں انہیں عطا کی ہیں۔ مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے ان بندوں کو، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اہل تقوی والوں کی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے، ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے اہل تقوی والوں کی، صدقہ کرنا، چیریٹیبل بننا۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، اور اس آیت کی تشریح ہم نے پہلے بھی کی تھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ ایسی کہ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، اور اس جنت کے حاصل کرنے کی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور جو خاص طور پہ اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے بنائی گئی ہے، سنواری گئی ہے یہ جنت۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ متقین کون ہیں، تو اس میں سے جو پہلی صفت بیان کی گئی ہے متقین کی وہ یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنی دولت میں سے اور جو کچھ ان کے پاس ہے، فی السراء والضراء، اچھے اوقات میں بھی، جب ان کے پاس جو ہے سب کچھ ہے، بھرپور ہے، اور فی الضراء، اور جب جو ہے وقت تھوڑا سا تنگ ہے ان کے اوپر، تب بھی وہ صدقے سے رکتے نہیں ہیں، صدقہ ضرور کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ جو ہے متقین کی صفات میں سے ہے، اہل تقوی والوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ خرچہ کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے سب کے لیے، سب کے لیے بہت ضروری ہے۔
جن کے پاس دولت ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے، جن کے پاس دین ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے، جن کے پاس زیادہ ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے، جن کے پاس کم ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو ہے صدقے کا جو ہے پہلا فائدہ جو ہے صدقہ دینے والے پہ پڑتا ہے، صدقہ لینے والے سے پہلے۔ یہ ہماری زندگی پہلے بدلتا ہے اور ہماری قدر اللہ کی نگاہ میں پہلے اٹھاتا ہے، اس سے پہلے کہ جو ہے لینے والے کی زندگی بدلے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ المنافقون کے آخر میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو دیا ہے تم کو، اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہنے لگے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، کہ اے اللہ تھوڑا سا اور مجھے ٹائم عطا کر دے، موت کا ٹائم تو آ گیا ہے، تھوڑا سا ٹائم اور جو مجھ کو عطا کر دیں کہ اس کے اندر میں تھوڑا صدقہ جو ہے کر سکوں، تھوڑا سا صدقہ جو ہے میں کر سکوں، فاصدق، اور وہ صدقہ کر کے میں اکم من الصالحین، اپنے اندر تھوڑی سی نیکی پیدا کر لوں، اہل صلاح والے میں سے ہو جاؤں، نیکی کرنے والوں میں سے بھی میں کے اندر اپنا میں شمار کر لوں، ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کر لوں جو نیکیاں کرتے ہیں۔ ساری زندگی وقت ملا اور سب کچھ ملا، لیکن ہم نے خرچہ نہیں کیا اور اپنے آپ کو صالحین میں سے، اہل صلاح والوں میں سے شامل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ جب موت قریب آ گئی اور قریب آنے کے بعد ہم اللہ سے جو ہے تھوڑی سی فرصت مانگنے کی التجا کرنے لگے کہ ہم تھوڑی سی اور فرصت دے دیں، میں اپنی باقی زندگی میں صدقہ کروں گا اور اس صدقہ سے اپنی زندگی کو میں پرہیزگار بناؤں گا، اپنی زندگی میں نیکی پیدا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ٹائم آ گیا ہے تب اس میں تاخیر کی بات کہاں سے آئے گی؟ جب ٹائم وقت آ گیا ہے، وقت آ پہنچا ہے تو اس کے اندر اب تاخیر کی بات نہیں ہے۔ جب وقت تھا تو اس میں تم کو صدقہ کرنا چاہیے تھا اور اپنے صدقے کے ذریعے اپنے اندر صلاح پیدا کرنی چاہیے تھی اور صالحین میں سے اپنے آپ کو بنانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ٹائم گزر گیا، نہیں بنا سکے۔ اب اس وقت اللہ سے وقت مانگ رہے ہو، ایسا وقت جو ہے آنے والا نہیں ہے۔ صدقے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورۃ اللیل پہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَأَمَّا مَنْ آتَى، جو لوگ صدقے میں دیتے ہیں، جو لوگ دیتے ہیں صدقے کے اندر، واتقا، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم دیں گے اسی وقت جب اس میں اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، تبھی وہ مقبول بھی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جنہوں نے دیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا اس دینے کے عمل میں، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھائیوں کا اعتراف کیا، اس کی تصدیق کی، اور اچھائی تو صرف اللہ سے ہمیں مل سکتی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے تمام راستے جو ہے بالکل آسان کر دیتے ہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور زندگی سے جو ہے آخرت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے، زندگی جو ہے پرسکون ہو جاتی ہے، ہمارے صدقے سے زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، زندگی کی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
جو لوگ جو ہے بخل سے کام لیتے ہیں، بخیل بنتے ہیں، اور جو بخل کا جو کیریکٹر ہے، جو اس کی صفت ہے، یہ مسلمان کا کیریکٹر کبھی نہیں ہو سکتا. انسان کا کیریکٹر ہے لیکن مسلمان اور ایک مومن کا کیریکٹر کبھی نہیں ہو سکتا. یہ اسلام میں یہ صفات ذمیمہ میں سے ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو لوگ جو بے نیازی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بے نیازی کہ ہمارے پاس ہے، ہمیں دوسروں سے مطلب نہیں ہے، دوسرے اگر جو مشکل کی زندگی گزارتے ہیں تو گزارنے دیں، ہم ان سے کیا مطلب ہے، بلکہ ہم اس کے اوپر 4 گالیاں اور دے دیتے ہیں، 4 باتیں اور کر دیتے ہیں، لوگوں کو دھتکار کر بھگا دیتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی مانگنے کے لیے آئے تمہارے دروازے پہ، فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جو ہے دھتکارو مت، زور سے مت بولو. نہیں دے سکتے، محبت کے لفظ بول کے اس کو چلا دو، بھگا دو، لیکن جو ہے دھتکارو مت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، بے نیازی کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور ہماری زندگی وہی جو ہے اچھی زندگی ہے، خوشیوں کی زندگی ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھائیوں کو ہم جھٹلاتے ہیں. ایسے لوگ یہ اچھائیوں کو جھٹلاتے ہیں جن طبیعتوں میں بخل ہوتا ہے اور بے نیازی ہوتی ہے. ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور تکبر کے اندر یہ ساری اچھائیوں کو جھٹلا دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ان کا انجام کیا ہوگا؟ انجام تو یہ ہوگا کہ ان کی ساری زندگی مشکل بنا دی جائے گی، سارے راستے مشکل بنا دیے جائیں گے، کامیابی نہیں ملے گی، خوشیاں نہیں ملیں گی، اللہ کی خوشنودی نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی. دیکھیں، اگر ہم جو ہے اپنی اچھائیوں کو روک لیتے ہیں تو ان اچھائیوں کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے کہ ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. یہ تو دینے میں جو بھلائی ہے سب کی، شیئر کرنے میں سب کی بھلائی ہے، شراکت داری میں. اور جہاں جو ہے یہ رویہ بے نیازی والا آ جاتا ہے، بخل والا ہو جاتا ہے، وہاں پہ ساری خرابی پیدا ہو جاتی ہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا وَمَن يَبْخَلْ، کہ جو لوگ جو ہے بخل کا رویہ اختیار کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ، یہ تو جو ہے اپنے آپ ہی کے خلاف جو ہے بخل کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر جو ہے اللہ کا کرم جو ہے ان کے اوپر نہیں اترتا ہے، اللہ کا کرم جو ان کے ساتھ نہیں رہتا ہے. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر جو ہے صدقہ جو ہے اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے. صدقہ جو ہے، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جیسے ہی صدقہ بولا جاتا ہے ہمیں پیسوں کا خیال آتا ہے ذہن کے اندر کہ اسی سے صدقہ کیا جاتا ہے. ہاں، پیسہ بہت اہم ہے زندگی میں، اور پیسے سے جو ہے اپنے مال کی صفائی ہوتی ہے. تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے جو ہے ہمارے اپنے جو مال ہیں، دولت ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہمارا مال جو ہے پاک باز ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ اگر ہم ٹیکس دے دیں اس دنیا کے اندر تو باقی جو پیسے ہیں اس کی کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ٹیکس چرا لیں اور نہ دیں اور ٹیکس مین آ جائے تو پورے مال کا حساب کتاب کرتا ہے. ایسے ہی جو ہے صدقے کی بھی بات ہے. تو صدقہ جو ہے ہماری دولت اور ہمارے پیسوں سے متعلق ہے، لیکن جو ہے اور بھی اس کی بہت ساری چیزوں سے متعلق ہے. صدقہ جو ہے ہمارے اچھی باتیں، ہمارے اچھے الفاظ سے بھی متعلق ہے. ہم ایک اچھا لفظ بولتے ہیں،
جس سے لوگوں کے دل میں خوشیاں بڑھ جائیں، لوگوں کے دن اچھے ہو جائیں، ان کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ جائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، اچھی بات کہیں۔ لوگوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، ہم جو اختلافات کو بڑھاوا دینے کے بجائے لوگوں کے درمیان اختلافات کو کم کریں، محبت پیدا کریں، لوگوں کو جوڑیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم دوسروں کو جوڑیں گے، اللہ ہمیں جوڑے گا۔ ہم دوسروں کے چہرے پہ خوشیاں ڈالیں گے، اللہ ہمارے چہرے پہ خوشیاں ڈالے گا۔ سب کچھ تو ہمیں بھی ملے گا، تو ہمیں اپنے فائدے کا سوچنا چاہیے۔ ہم جب سلام کرتے ہیں، دل سے سلام کرتے ہیں، وہ بھی ایک صدقہ ہے، صدقے کا عمل ہے۔ اس سے رشتے بنتے ہیں، رشتوں میں مضبوطی آتی ہے اور اللہ کی سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے صدقے کا حصہ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ جہاں ہم راستوں میں سے ان چیزوں کو ہٹاتے ہیں جس سے لوگوں کو چوٹ لگنے کا، لوگوں کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے راستہ صاف کر دیتے ہیں، تو وہ ایک صدقے کا عمل ہے۔ ہم جاتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کوئی کانٹا ہی ہو جائے، کوئی جو ہے میخ مل جائے، کوئی جو اینٹ پتھر ہو، کوئی چیزوں کو ہم ہٹا دیتے ہیں اس خیال سے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ چھوٹا سا عمل جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں بھی دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور کسی اور کے ذریعے اللہ ہمارے راستے کے کانٹے اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ جو ہم آفر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، وہی چیز ہمیں بھی پیش ہو جاتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ جو ہے وہی کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں تو ان اعمال کی خبر ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا ہر اچھا کام ہمارے لیے صدقہ ہے۔ اچھی بات لوگوں کو بتلاتے ہیں، بری بات سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، کہ تم جو ہے اپنے شر سے، اپنی برائیوں سے لوگوں کو محفوظ رکھو، اپنی برائیوں سے، اپنے برے الفاظ سے، اپنے برے اعمال سے، اپنے برے ایکشن سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ یہ جو ہے تمہارا صدقہ ہے، لوگوں کے اوپر نہیں، یہ تمہارے اپنے اوپر صدقہ ہے۔ تم اپنی برائیوں سے، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو گے تو یہ تمہاری طرف سے تمہارے اوپر ایک صدقہ ہے، اس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے حدیث کے اندر، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کو معیوب مت سمجھو، اس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ یہ تو ہمارے اندر عادت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنا گھر کا کوڑا کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ اپنا گھر صاف کرنے کے لیے لوگوں کے راستے میں کچرا ڈال دیتے ہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے راستے سے کچرا ہٹاؤ۔ تو اللہ کی تعلیمات جو ہے اس میں جو ہے ہمیں صفائی کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم جو الٹا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا کچرا جو ہے اپنی گلی میں ڈال دیتے ہیں، گلی کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ ساری معیوب باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ جو ہے کوئی بھی معمولی سے معمولی جو ہے، معمولی سے معمولی بھی بھلائی کا کام جو ہے، صدقے کا کام جو ہے، اس کو جو ہے حقیر مت سمجھو۔ اگر تم اپنے بھائی سے جو ہے
مسکراتے چہرے سے ملو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اگر ہم راستے میں چلیں، 10 آدمی سے ملیں، 15 آدمی سے ملیں، 20 آدمی سے ملیں، مسکراہٹ بکھیرتے جائیں، اچھے الفاظ کہتے جائیں، سوچئے کتنا ہم نے صدقہ کر دیا، مسکراہٹ کا صدقہ کر دیا، اچھے الفاظ کا صدقہ کر دیا، سلام کا صدقہ کر دیا، جب ان سے جو ہے حالات دریافت کرتے ہیں اس کا صدقہ ہم نے کر دیا۔ صدقے ہی صدقے ہیں، اجر ہی اجر ہے، اللہ کی خوشنودی ہی خوشنودی ہے۔ تو کیوں نہ ایسے کام کریں جس سے اللہ کی خوشنودی ہو اور ہماری زندگی سنور جائے۔ صدقہ کرتے ہیں اس سے ہمارے ہر گناہ معاف بھی ہوتے ہیں۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، ہمارا صدقہ جو ہے، اچھے کام جو ہے، وہ ہماری غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے تم نے آگ کے اوپر پانی ڈال دیا ہے، آگ کے اوپر پانی ڈال دیا، آگ بجھ گئی۔ جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیشہ جب غلط بات ہو جائے، غلط کام ہو جائے تو اس کو اچھا کر کے جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرو۔ ہر اچھائی صدقہ ہے۔ صدقہ جو ہے کرنے کا مواقع جو ہے ہمارے اطراف میں ہر جگہ ہیں۔ ہمیں صرف وہ نگاہ چاہیے، نگاہ مومن، ہمیں مومن کی فراست چاہیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس موضوع کے آخر میں بات اس پہ کرتے ہیں کہ آخر جو ہے اس رمضان کے اندر ہی اس صدقے کے اوپر بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بات اس لیے کرنے کی ضرورت پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ہی جنرس اور کرم فرما تھے، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور ہم تو ان کی امتی ہیں، جب وہ کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے وہ، اور ہمیں بھی خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ یہ تو ایک مسلمان کا کیریکٹر ہے۔ تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا اور رمضان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ہر رات جو ہے جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے قرآن سننے اور سنانے کے عمل میں، تو ان دنوں میں ہر دن جو ہے رمضان کے دن میں آپ جو ہے آپ کی جو ہے دریا دلی، آپ کا صدقے کا عمل بڑھ جاتا تھا، اتنا زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ یہ تیز ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ جو ہے آپ کے جو ہے چیریٹی اور صدقے کا عمل ہوتا تھا۔ کتنا صدقہ کر دیں، کتنا جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے کرم فرمائی کر دیں، لوگوں کی مدد کریں، ہر چیز جو ہے صدقہ۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور وہ کیریکٹر جو ہے ہمیں بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اس دنیا میں اس کیریکٹر کی خوشبو بسانا چاہیے، اس کیریکٹر کی خوشبو بسانا چاہیے۔ جب ہم بسائیں گے وہ خوشبو، تب لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کے بارے میں معلوم ہوگا، اس کی مہک گونجے گی، لوگوں کے دلوں میں بسے گی، اور ہم بھی سمجھیں گے کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے اور صدقے کا مفہوم کیا ہے۔ صدقے کا مفہوم جو ہے اپنی ساری وسعت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے، جو اس کے معانی کی جو وسعت ہے اس کے ساتھ جو ہماری زندگی پہ حاوی ہو جائے گا، اور ایک بار حاوی ہو گیا
تو زندگی کا سارا رخ ہی بدل جائے گا، زندگی کی ساری خوشیوں کے طریقے ہی بدل جائیں گے، زندگی کے مفہوم ہی بدل جائیں گے۔ ہمیں اس اخلاق کو اور صدقے کی اس مفہوم کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔